قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 28۔ اس میں ایک انسان کی زندگی کو 4 حصوں میں بانٹ کے بتایا گیا ہے، 4 ادوار میں بتایا گیا ہے۔ آیت یہ ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ قرآن کہتا ہے کیسے ناشکری کی زندگی گزارو گے تم، کیف تکفرون باللہ، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ایک دور ہوا، پھر وہ تمہیں مردہ کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ایک اور دور ہوا، پھر تمہیں جانا ہے اللہ کی طرف، الیہ ترجعون۔ ادوار میں زندگی کو قرآن مجید نے تقسیم کیا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے تقسیم کیا ہے۔ عربی زبان میں اگر ہم جائیں 4 ادوار میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، مگر اس کو حیات کے لفظ سے عربی میں یاد کیا، الحیات فی بطن الام، الحیات الدنیاوی، الحیات البرزخی، الحیات یوم الآخرہ۔ 4 ادوار میں، پہلا دور ماں کے پیٹ کا دور، دوسرا دور یہ دنیاوی زندگی، اور تیسرا جو دور ہے برزخی زندگی، اور آخری زندگی کو آخرت کہتے ہیں الحمدللہ، اسی لیے اس کا نام آخرت ہے کیونکہ وہ آخری زندگی ہے۔ اور یہ بھی الحمدللہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سامعین اور ناظرین کو، ایک زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دوسری زندگی میں بیٹھ کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک ماشاءاللہ ماں کے پیٹ سے گزرا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، روٹیٹ ہوا ہے، کھایا ہے، پیا ہے، سانس لیا ہے، سب کچھ گزارا ہے، زندہ رہا ہے ماں کے پیٹ میں۔ مگر اب بیٹھ کر اگر سوچیں ہم کہ ہم ماں کے پیٹ میں کیسے تھے تو کچھ بھی یاد نہیں آتا، اس زندگی کا تعلق اس زندگی سے کچھ نہیں ہے، حالانکہ ہم گزار کے آئے ہیں وہ زندگی۔ بالکل 9 ماہ اگر ایک دن بڑھتا ہے تو پریشانی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ زندگی الگ ہے، الحیات فی بطن الام، ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ زندگی ہے، باقاعدہ زندہ ہے بچہ، مگر وہ ایک الگ زندگی ہے، وہ ابھی یاد نہیں آتی ہم کو۔ یہ جو زندگی ہے جس میں ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ اعمال کی زندگی ہے، یہاں کچھ کرنا ہے، یہاں محنت کرنی ہے، کھیتی باڑی کرنا، یقیناً کھیتی باڑی کرنا ہے، اور اس کا جو پھل ہے وہ بعد کی زندگی میں پانا ہے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا، اس امت کی جو عمر ہے 60 اور 70 کے بیچ کی ہے، ایوریج جو ہے ایوریج بالکل 60 اور 70 کے بیچ میں رہے گی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں کچھ کر لینا ہے ہم کو، اسی زندگی کے اندر کچھ کر لینا ہے، جبکہ قیامت کا ایک دن جو بتایا جاتا ہے، صرف ایک دن قیامت کا، وہ بتایا جاتا ہے 50,000 سال کے برابر۔ اللہ اکبر۔ یہ جو 60 سال یا 70 سال ہم کو اسپینڈ کرنی ہے، ہم کو خرچ کرنی ہے یہ زندگی محنت کے لیے، اعمال کے لیے، تاکہ بعد میں جو آنے والی لامتناہی، لامحدود، کبھی ختم نہیں ہونے والی، جسے قرآن مجید بار بار خالدین فیہا خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا، کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس زندگی کے لیے اس زندگی کو قربان کرنا ہے۔ بے شک بڑے ہی نادان ہیں وہ لوگ، بڑے ہی معصوم ہیں وہ لوگ جو اس زندگی کو سب کچھ سمجھ کر بسر کرتے چلے جا رہے ہیں، بڑے نادان ہیں یہ لوگ۔ عقل مند ہے وہ آدمی جو اس مختصر سی زندگی کو خرچ کرے اس ابدی زندگی کے لیے، یہ دنیاوی زندگی جو دوسرا دور ہے الحمدللہ، سفر ہے۔ بڑی بہترین مثال اللہ کے نبی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی زندگی گزارو کہ انک عابر سبیل، تم رہ گزر کی طرح، صحیح لفظ اردو میں کہتے نا رہ گزر، تم راستے سے گزر رہے ہو، ایک درخت کے نیچے آپ نے کچھ دیر کے لیے آرام کر لیا، سفر بھی نہیں کہا نبی نے، وہ مختصر جو آرام ہے اتنی ہی دنیاوی زندگی ہے، اور چھاؤں لینے کے لیے منزل الگ ہے، تمہاری منزل الگ ہے۔ افسوس کی بات ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ راستہ کدھر جاتا ہے، بتایا جاتا ہے یہ راستہ جائے گا سیدھے، آپ کو اپنی منزل تک لے کر جائے گا، کوئی بھی منزل۔ اگر کوئی آدمی راستے کے شروع میں ہی بیٹھ جائے، مجھے راستہ مل گیا بس میں بیٹھ جاؤں گا، تو وہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ بے شک اسے اصل منزل کی طرف جانا چاہیے، تبھی منزل پر پہنچا تو وہ کامیاب ہے۔ یقینی طور پر یہ جو زندگی ہے ہمارے لیے یہ راستہ ہے، محنت کرنے کی جگہ ہے، مگر اصل جو ہماری زندگی ہے وہ ہے آخرت الحمدللہ، یہ دوسری زندگی جسے قرآن مجید نے کہا الحیات الدنیاوی۔